دیکھیے ہم کیا ہیں کہ اپنے گناہوں سے ہم بہت گھبراتے ہیں. کہا جاتا ہے، نہ معلوم حدیث ہے یا محاورہ ہے، کہ اگر تمہاری پیشانی گناہوں سے سیاہ ہو گئی ہے نا تو اس کو سجدے کے نشانات سے چھپا دو. گناہوں کس سے تاریک ہوئی ہے نا پیشانی، اس کو سجدے کی تاریکی جو پیشانی کے اوپر ایک سیاہ نشان آتا ہے اس کے اندر چھپا دو اس کو. ہر مشکل موقع پر یہ نماز آپ کی مدد کرے گی. خود حذیفہ یمانی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر اسلام کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور اس کے بعد پیغمبر کی وہ مشکل برطرف بھی ہو جاتی تھی. وہ جو آپ کتنی سنتی ہیں حضرت یونس کے متعلق، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. یقیناً ویل مچھلی تھی کہ جس کے پیٹ میں گئے تھے. حضرت یونس کی جو مشکل تھی وہ کس طرح سے حل ہوئی تھی؟ قرآن نے دیکھیے سورہ صافات میں باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک. اچھا، اب یہاں تفسیر مجموع البیان کی جو 7ویں جلد ہے اس میں تسبیح حضرت یونس کے اوپر ایک بحث ہوئی ہے کہ حضرت یونس کی کون سی تسبیح تھی وہ کہ جس کی وجہ سے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی. تو اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہاں پر یونس کی تسبیح سے مراد یونس کا نماز گزار ہونا ہے. نماز گزار ہونا یعنی حضرت یونس جو نمازیں پڑھتے تھے وہ اس بات کا سبب بنی تھی کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. ان کو رنج و غم سے اس وجہ سے نجات ملی. اور باقاعدہ کشف الاسرار کے اندر تو یہ بات بھی کہ سب سے پہلی نماز عصر جس نے پڑھی تھی اس عصر کے وقت وہ حضرت یونس ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو وہ عصر کا وقت فضیلت تھا. یونس نے 4 تاریکیوں سے علماء فرماتے ہیں، خود یونس کا کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کو 4 تاریکیوں سے نجات ملی تھی. ایک تو ترک اولا کی تاریکی تھی، ایک تفصیل اس کی الگ ہے کہ حضرت یونس سے جو ترک اولا ہوا تھا اس کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں، لیکن اس میں ایک ظلمت اور تاریکی تو تھی. دوسری تھی رات کی تاریکی جب مچھلی کے پیٹ میں گئے. تیسری تاریکی تھی گہرے سمندر کی تاریکی جہاں ویل مچھلی ان کو لے کر گئی تھی جس جگہ پہ وہ تھی. اور شکم ماہی وہ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. یہ 4 تاریکیاں تھیں. ان چاروں مصیبتوں سے چھٹکارے کے شکرانے کے طور پر یونس نے وقت عصر 4 رکعت نماز پڑھی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ اس داستان یونس میں بھی مومن بندوں کی راہ میں جو 4 تاریکیاں پائی جاتی ہیں اس میں خود مومنین کے لیے بہت ساری عبرتیں کہ حضرت یونس کی اس طرح سے پیروی میں جو یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا تو وہ بھی 4 قسم کی تاریکیاں جو ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ہم مچھلی کے پیٹ میں نہیں گئے، ہم گہرے سمندر کے اندر خدا نخواستہ موجود نہیں ہیں، لیکن 4 تاریکیاں ہمارے بھی دامن گیر ہیں. ان میں ایک ہے گناہوں کی تاریکی، دوسری ہے قبر کی تاریکی جو کہ جس سے آگے چل کر واسطہ پڑے گا، تیسرا ہے قیامت کے دن کی تاریکی جس کی بڑی تفصیل ہے کہ کوئی کسی شخص کو اپنے اتنی بھی روشنی نہیں ہوگی کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ سکے، اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے. اور دوزخ کی تاریکی، لوگ سوچتے ہیں کہ دوزخ بڑی روشن ہوگی، نہیں، دوزخ میں تاریکی کا بھی ایک عذاب ہے. قیامت میں لوگ دعائیاں دیں گے پروردگار اتنی تاریکی ہے اس کو برطرف کر، سخت وحشتناک تاریکی ہوگی. تو جو شخص بھی یہ جو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اس سے ایک ایک تاریکی اس کی ختم ہوتی چلی جاتی.